اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ظلم ناانصافی یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اس کو اس نے اپنی ذات پر بھی حرام کر دیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے فیصلوں میں ناانصافی کرتے ہیں۔ کبھی اولاد میں فرق، کبھی کاروبار میں دھوکہ، کبھی کسی کا حق مار کر، اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات تھی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عقل مند اور کوئی نہیں۔ ہم نے دوسرے بندے کو پاگل بنا دیا اور ہم نے بیوقوف بنا دیا، اس کو اس کا علم تک نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے بندو، تم کیا جانو کہ سامنے والا مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم کی آہ سے بچو۔ مظلوم کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ بخاری و مسلم میں کی روایت ہے۔ سوچو، قیامت کا دن جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور ظالم کا حال ایسا ہوگا جیسے اندھیروں میں گم ہو گیا ہو، نہ روشنی نہ سہارا، صرف پچھتاوا اور عذاب۔ یاد رکھو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آج اگر تم طاقتور ہو، اگر تم کسی پر ظلم کر سکتے ہو، تو یاد رکھو، کل ایک دن ایسا آئے گا جب تم بے بس ہوگے اور تمہارا حساب لینے والا خود اللہ ہوگا۔ یاد رکھو، تم محدث ہو، مفسر ہو، تبلیغی ہو یا جماعتی ہو، یا 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اگر تمہاری ذات سے، تمہاری زبان سے، تمہارے اخلاق سے یا تمہارے اعمال سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یا تم اس حالت میں ہو کہ کسی کی تکلیف کا مداوع کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو خدا کی قسم، محدث، مفسر، عالم اور باجماعت نماز پڑھنے والے اور تبلیغی جماعت والے بن سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنائے اور ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔